السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تیرے بن کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیا نے خودکشی کی کوشش کی تھی تو مرتسم کو بلایا گیا رات کے وقت، مریم نے بلایا اور یہ لوگ بھاگے چلے آئے ہاسپٹل اور اس کی بینڈیج وغیرہ کرائی اور ڈاکٹر کو یہی کہا کہ چوڑیاں اتارتے وقت چوٹ لگی، جبکہ مرتسم جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ وہ گھر پہنچتے ہیں تو ماں بیگم دیکھ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ اتنی صبح صبح باہر سے آیا ہے، اور جب پوچھتی ہیں تو اچھی خاصی کلاس لیتی ہیں کہ تم اپنی ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے۔ وہ یہ بھی خوب جانتی ہیں کہ یہ حیا کا ڈرامہ تھا اور اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، کوئی چوٹ نہیں تھی۔ خیر، مرتسم کو کہتی ہیں کہ آئندہ خیال رکھنا، اور مرتسم کہتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ناک کے نیچے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ بھی وہیں پہ موجود ہے، اور جب اس کو سمجھ لگتی ہے کہ کوئی آ کے لیٹا ہے بیڈ پہ، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھتی ہے اور جھنجھلاتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں بھول گیا ہمارا ایگریمنٹ؟ تو وہ چلا کے کہتا ہے کہ یاد ہے، تم یاد رکھنا کہ تم نے کیا سگنیچرز کروائے تھے، اور غصے سے اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ حیا کی خدمت کر رہی ہے مریم، اوپر سے ماں بیگم آ جاتی ہیں اور اس کی اچھی خاصی کلاس لے لیتی ہیں کہ یہ ساری حرکتیں کیوں ہوئیں اور مرتسم کو کیوں بلایا گیا اور اس کو کیوں ڈسٹرب کیا گیا، جبکہ یہ بات سب سے پہلے میرے تک پہنچنی چاہیے تھی، مجھے بتانا چاہیے تھا، اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بہرحال آنکھوں میں وہ اس کو تنبیہ تو کر گئی ہیں، لیکن یہ بھی کافی ڈھیٹ خاتون ہے، ہٹے گی نہیں، اور وہی بات ہوتی ہے ان کے جاتے ہی سوپ پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو جب مرتسم صبح کے وقت واپس آتا ہے دوبارہ اپنے کمرے میں تو یہ میرب تیار ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھے، تو وہ کہتا ہے میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، تو اس کو یاد کراتی میں تمہاری بیوی ہوں، تمہیں یاد کرانا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایگریمنٹ کر چکی ہو، بھولو مت، ڈر رہی ہو کہ میں لوگوں کو نہ بتا دوں؟ تو وہ کہتی ہے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ تو پھر وہ اس کو یاد کراتا ہے، اور بہت پاورفل تھا یہ ڈائیلاگ کہ تمہیں مجھ سے ڈرنا پڑے گا، میرے اندر کے اس جانور سے ڈرنا پڑے گا، اگر وہ جاگ گیا تو تمہارے لیے برا ہو جائے گا۔ تو وہ سچ میں اس بات سے خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ وہ باہر نکل جاتا ہے چائے لے کے، اور باہر کھڑا چائے پی رہا ہوتا ہے تو انور آتا ہے اور اپنی بیٹی کی کل والی حرکت پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ اب ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے، تم فکر نہ کرو، مجھے امید ہے تمہارے ساتھ رہ کے میرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ بھی ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ ان کو کہتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ بہرحال وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں، اور یہاں پہ ماں بیگم وقاص اور اس کی بیگم انیلا کی اچھی خاصی کلاس لے لیتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے یہ کیا حرکت کی کل کی۔ جب وہ انیلا کہتی ہے کہ وہ بچی ہے تو وہ خوب طنز کرتی ہے کہ اس کو اور تمام باتوں کو پتہ ہے، یہ نہیں پتہ کہ بیہیو کیسے کرنا ہے، اس بات میں وہ بچی ہے۔ تو وہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں، ولیمے کے لیے نہیں رکتے۔ تو بہرحال جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو میرب کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور میرب سے وہ بات وہاں پہ کرتے ہیں تو میرب اچھی خاصی ان کو جلی کٹی سناتی ہے کہ میں آپ پہ اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کروں گی جو کہ آپ نے کیا تھا۔ اور وہ دونوں میاں بیوی وہاں پہ کھڑے اس کو ملنے آئے ہوئے ہیں، لیکن میرب نے ان کو اچھا خاصا انسلٹ کیا، اتنا انسلٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، یہاں پہ فضیلہ قاضی جو اس کی والدہ ہیں وہ اس کو سیٹ دے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر تم نے کبھی مجھے ماں سمجھا ہے تو اس کو مت ٹھکرانا۔ وہ بھی ان کو اس طرح کا سلوک کرنے کے بعد خود کو بہت تکلیف دی اس نے، اور ان کے جانے کے بعد وہ تکلیف محسوس بھی کرتی ہے۔ آج کا ریویو یہیں تک تھا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔